अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी के साथ हम लोगों की बोर्डिंग हो गई है टोरंटो से सस्कटून के लिए। और अभी हम लोग बोर्डिंग क्लियर करवा के जा रहे हैं अपने टर्मिनल की तरफ जो D32 है। सस्कटून के लिए फ़्लाइट हमारी 8:55 पे है जो इंशाल्लाह 10:25 पे पहुंचेगी। आज एक और हैरानकुन बात हुई, वो ये कि कनाडा में लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट है और 1 घंटा आगे कर दिया गया है, तो इसलिए हमें 1 घंटा जल्दी उठना पड़ा है रादर दैन कल के मुकाबले में। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट पे जा रहे हैं अपने टर्मिनल की तरफ। चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें ताकि हम आपके साथ और ज़्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो वगैरह शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अभी फ्रेंड्स हम लोग जो है अपने डोमेस्टिक टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कोविड की वजह से एयरपोर्ट जो है वो बिल्कुल ख़ाली है, वीरान है। जबकि इसी एयरपोर्ट पे आज से 2 साल पहले जब हमने लैंड किया था तो रश से भरा हुआ था। लेकिन कोविड के हालात की वजह से बहुत ज़्यादा सख्ती है, जगह जगह जो है ना वो सैनिटाइजेशन के और SOPs को फॉलो किया जा रहा है। और एयरपोर्ट पे जो है ना बिल्कुल ही स्टाफ भी बहुत कम है और जो ट्रैवल करने वाले सिर्फ उन्हीं लोगों को परमिशन अंदर आने की। तो जैसा आपको मैंने बताया था टाइम ज़ोन के मतलब, तो कनाडा इतना बड़ा मुल्क है कि इसके अंदर 6 डिफरेंट टाइम जोन्स काम कर रहे हैं। अगर आप न्यू ब्रंसविक का टाइम ज़ोन देखें और वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया का देखें तो तकरीबन 4 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। कनाडा के अगर आप रकबे को देखें तो कनाडा का रकबा तकरीबन 9.987 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और इसके अगर आप टाइम की बात करें तो न्यू ब्रंसविक में अगर दिन के 1 बज रहा है तो वैंकूवर में इस वक्त जो है दिन का आप 4 घंटे पीछे कर लें तो ये आपका जो है, तो ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में सुबह के 9 बज रहे होंगे। तो 4 घंटे का फ़र्क है। और अगर आप इसकी फ़्लाइट की ड्यूरेशन को देखें, अगर आप न्यू ब्रंसविक से वैंकूवर की फ़्लाइट लेते हैं तो ये कमोबेश 9.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि एक मुल्क कितना बड़ा है कि उसके एक सिरे से दूसरे सिरे ईस्ट से अगर वेस्ट आपको जाना पड़े तो तकरीबन 9.5 घंटे की फ़्लाइट आपको लेनी पड़ जाती है। और हम लोग टोरंटो से जो है सस्कटून जा रहे हैं जिसकी फ़्लाइट तकरीबन 3.5 घंटे की है। और जो इसका डिस्टेंस बनता है वो तकरीबन 3,000 किलोमीटर है। अभी हम लोग जहाज़ में आ चुके हैं और ये जहाज़ में जब एंटर हुए तो लोगों ने हमें वो सैनिटाइजेशन की एक किट वगैरह दी है जिसके अंदर वाइप्स है, मास्क है और सैनिटाइजेशन एक लिक्विड है वो दिया गया है। अभी देखें मौसम कितना खुशगवार है, धूप निकली हुई है सनी, और अचानक 10 मिनट के अंदर जो है बादल आए हैं और शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान जो है वो शुरू हो गया था जिसकी वजह से फ़्लाइट को आधा घंटा ऑन होल्ड करवाना पड़ा। यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई और इसके लिए एक प्रोसेस करते हैं फ़्लाइट को कंटिन्यू करने के लिए, वो है एंटी फ्रीजिंग स्प्रे। अभी आप देखेंगे कि अगली आने वाली चंद लम्हों में आपको चेक करेंगे कि बहुत सारे ट्रक्स जहाज़ के दाएं और बाएं आगे और उन्होंने पूरे जहाज़ को जो है ना स्प्रे करना शुरू कर दिया था। पहले तो मुझे भी समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है या ये क्या अमल है कि बर्फ़ लगी हुई है और जहाज़ को जो है स्प्रे किया जा रहा है। फिर जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, कुछ पूछा, नेट पे देखा तो पता लगा ये एंटी फ्रीजिंग स्प्रे किया जा रहा है ताकि जहाज़ जो है उसकी विंडशील्ड वगैरह और जहाज़ की जो भी सिस्टम है उसके ऊपर बर्फ़ के कोई असरात ना पड़े और जहाज़ की जो फ़्लाइट है वो स्मूथ रहे। शदीद तेज़ बर्फ़ानी तूफ़ान आया हुआ है और अच्छी खासी बर्फ़ लगी हुई है, जबकि 3 दिन से जो पिछले थे और सुबह भी नहायत मौसम खुशगवार था, धूप निकली हुई थी और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मौसम अच्छा रहेगा और सफ़र जो है ना खैरियत से हो जाएगा। लेकिन तूफ़ान की वजह से जहाज़ को सफ़र में आपको थोड़ा बहुत जहाज़ जो है वो प्रॉब्लम करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट ठीक रही, खैरियत के साथ हम लोग पहुँच गए। जहाज़ डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, जहाज़ कदरे छोटा था, बैगेज का बहुत प्रॉब्लम था। जहाज़ के जो कैबिन्स थे वो भी कुछ इतने ख़ास बड़े और खुले नहीं थे, सीटें भी बस गुजारा लायक थी। और अभी जहाज़ रनवे के ऊपर ही खड़ा हुआ है और देख लें जैसे कि बर्फ़बारी लगी हुई है और काफ़ी सारे और जहाज़ भी ग्राउंड पोजीशन में मौजूद हैं। अगर किसी को कहीं हम रहते हैं तो लोग नहीं मानते, लेकिन वहाँ पे सिस्टम अच्छा है, जगह जगह एयर कंडीशनिंग है, गाड़ियों में, घरों में, तो आपको नहीं पता लगता कि यार बाहर टेम्परेचर +50 चल रहा है। इसी तरह कनाडा में जो लोग -50 में सर्वाइव कर रहे हैं तो उनके पास ज़रूरियात की ज़िंदगी की तमाम तर आसाइश और सहूलतें मौजूद हैं और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो रवां दुआएँ और वो लोग यहाँ पर ऐसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये आप देखें, ये अभी डी-आइसिंग का जो प्रोसेस है वो जारी है और एक ऑपरेटर जो है वो आपको नज़र आ रही है, बैठी हुई है
ٹاپ سیٹ کے اوپر، اور وہ ابھی اس پروسیس کو جو ہے نا آٹومیٹڈ یہ آرم ہے اس کے تھرو یہ پورے جہاز کے اوپر اسپرے کر رہے ہیں. یہ میری والی سائڈ کے جہاز کی جو ونڈو ہے یہ اس سائڈ پہ یہ ٹرک موجود ہے جس سے اسپرے کیا جا رہا ہے، اور ایک ٹرک دوسری سائڈ پہ موجود ہے. اب یہ جہاز سے آپ دیکھیں نیچے گراؤنڈ ویو چیک کریں، آپ کو صرف برف ہی برف نظر آئے گی. اور لیکن اللہ کی شان ہے، آسمان نیلا ہے، نیچے زمین ساری برف سے سفید ہوئی ہوئی ہے. اور لیکن یہ کہ سفر اچھا رہا. سسکٹون بھی جب ہم لوگوں نے لینڈ کیا تھا تو سسکٹون میں برف پڑی ہوئی تھی، ٹمپریچر تقریباً -5 -6 پہ چل رہا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اپنے ساتھ گرم کپڑے، جیکٹس، دستانے، گلوز، گرم ٹوپیاں سارا کچھ لے کے آئے ہوئے تھے، تو اتنا زیادہ فیل نہیں ہوا. اب جب گراؤنڈ پہ دیکھیں ساری برف پڑی ہوئی ہے اور لوگ رہ رہے ہیں. اور جہاز کے اندر جیسا کہ آپ کو نے بتایا تھا کہ جہاز کو اتنا زیادہ کھلا نہیں ہے، جہاز ایک ڈومیسٹک فلائٹ ہے. جہاز میں سیٹنگ کیپیسٹی بھی نارمل سی تھی. کیبن پہ لگیج بھی جو ہے نا وہ بس چھوٹے سی بیگ آ سکتے تھے، کوئی زیادہ بڑے آپ کے جو ہینڈ کیری بیگز ہیں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے تھے بس. لیکن سامان کچھ ہمارا پیچھے رہ گیا کیونکہ تقریباً میرے پاس 10 بیگز تھے، جس میں سے 4 بیگز تو میرے آگے اور جو 6 بیگ تھے وہ ڈراپ ہو گئے کیونکہ فلائٹ میں جگہ نہیں تھی، فلائٹ اوور بک تھی. کرونا ہے لیکن کرونا میں جہاز کے اندر کرونا SOP بس نہیں ہے. ایئرپورٹ پہ جگہ جگہ کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، لیکن جہاز میں نیکسٹ سیٹ پہ بندے کو آپ کے بٹھائے ہوئے ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ جہاز میں کرونا نہیں آتا، لوگوں کا شاید یہ خیال ہو، لیکن اللہ رحم کرے سب کے اوپر. یہ ایز اے پارٹ آف جوک کہہ رہا ہوں بات، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جہاز سسکٹون ایئرپورٹ پہ لینڈ کر چکا ہے. سسکٹون جو ہے وہ سسکیچون کا دوسرا بڑا شہر ہے، یہ انڈسٹریل ہب ہے. ریجائنا کیپٹل ہے سسکیچون کا. اور دیکھیں ابھی آپ یہ بالکل برف شرف کا کچھ علاقوں میں ایئرپورٹ کے ایریے کے پاس جو ہے وہ پگھل چکی ہے، اور بالکل ایئرپورٹ صاف ستھرا ہے. اس وقت آپ کو برف کے آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن آگے آپ راستے میں دیکھیں گے آگے چل کے کہ آپ کو برف سائڈوں پہ پڑی ہوئی نظر آئے گی، اور فوٹو کے حساب سے بھی نظر آئے گی. سفر اچھا رہا ہے، خیریت سے پہنچ گئے ہیں. جو سامان پیچھے رہ گیا تھا ٹورانٹو سے نہیں آیا، ایئرپورٹ کے اوپر ایک فارم دیا جاتا ہے آپ کے لاسٹ بیگیج کا، آپ اس کو فل کر دیں، وہ آپ کی بیگیج کی انفارمیشن نوٹ کر لیتے ہیں، اور وہ آپ کو لگیج آپ کا جو بھی ہے وہ ودن 24 to 48 آورز آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آپ کو ڈیلیور کر دیتے ہیں. چھوٹا ایئرپورٹ ہے، اتنا بڑا نہیں ہے. ڈومیسٹک فلائٹس یہاں سے کامنلی موو ہوتی ہیں. انٹرنیشنل فلائٹ زیادہ تر جو ہے وہ البرٹا سے جو ہے جاتی ہیں، آپ وہاں سے جو کیلگری سے لے سکتے ہیں. اب کیونکہ میرے جو ہے نا کچھ 6 لگیج رہ گئے تھے، یہ سامنے کاؤنٹر ہے، باقی لوگوں کے میں نے بھی اپنا فارم فل کر کے جمع کروا دیا تھا. اور نیکسٹ ڈے مارننگ 9 o'clock مجھے کال آ گئی جی کہ آپ کا لگیج آ گیا اور آ کے پک کر لیں گھر کے باہر سے. اور میرے جو ہے 6 کے 6 کاٹن مجھے میرے گھر تک ڈور اسٹیپ پہ ڈیلیور کروا دیے گئے. موسم خوشگوار ہے، موسم اچھا رہا ہے الحمدللہ. ہمارے یہاں یعنی کہ برف باری رک چکی ہوئی تھی، اس سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے اچھی خاصی برف پڑی تھی، ٹھنڈ زیادہ تھی. لیکن یہ ہے کہ جب ہم نے 11 مارچ کو لینڈ کیا تو موسم کافی خوشگوار تھا. ابھی ہم لوگ لگیج کا ویٹ کر رہے ہیں، لگیج پک کر لی ہے، اب ہم لوگ گھر کی طرف جا رہے ہیں. گھر جو ہے وہ ہمارا ساؤتھ سسکیٹون میں ہے، جو بالکل ٹوٹلی نیو بلڈ ایریا ہے. اس ایریا کا نام ہے سٹون برج. یہ سارے کا سارا ایریا پچھلے 3 سے 4 سال میں ڈیولپ ہوا ہے. ساری کی ساری یہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نئے گھر بنے ہوئے ہیں، کانڈوز بنے ہوئے ہیں، ڈیٹیچ بنے ہوئے ہیں، بینگلوز بنے ہوئے ہیں، اور ہائی رائز بلڈنگز بھی یہاں پہ بنی ہوئی ہیں. تو باقی اگر اپنے سسکیٹون شہر کے اندر موو کرنا ہو تو یہاں پہ یہ سرکل ڈرائیو کہلاتی ہے. یہ پورے سسکیٹون کو جو ہے نا اس کا رنگ روڈ ایک قسم کا ہے، تو آپ اس پہ چڑھ جائیں اور آپ نے جہاں بھی جانا ہو شہر کے اندر یا شہر کے باہر کہیں آپ نے جانا ہو تو آپ ودن اے منٹس آپ اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. گاڑی جو ہے وہ لوگ بڑی احتیاط سے چلاتے ہیں، پراپر رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں. مائٹ از رائٹ والی بات نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ دوسرے بندے کا خیال رکھتا ہے. اسپیڈ لمٹس کو فالو کیا جاتا ہے. ہائی وے کے اوپر 90 کلومیٹر پر آور کی الاؤڈ ہے. سٹی کے اندر 50 کلومیٹر ہے، اور اسکول زون کے اندر جو ہے 30 کلومیٹر جو ہے وہ الاؤڈ ہے اسپیڈ آپ کو. کچھ جگہوں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ جہاں کیمرے لگے ہیں اس سے پہلے جگہ جگہ پہ سائن بورڈ لگے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آگے کیمرہ ہے، تو آپ احتیاط کریں. تو ابھی یعنی کہ ابھی ہم لوگ گھر کی طرف جا رہے ہیں. ایئرپورٹ سے گھر کا جو راستہ تقریباً 8 سے 10 منٹ کا ہے. یہ سامنے ایک چھوٹی سی آپ کو میرے لیفٹ سائڈ پہ پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا برف پڑی ہوئی، اور لوگ جو ہے نا یہاں سے اسکینگ کر رہے ہیں. بچے اور ان کی فیملیز وغیرہ آئی ہوئی ہیں اور یہاں سے اسکینگ کرتے ہوئے ٹاپ سے نیچے وہ آ رہے ہیں.
اور پھر واپس اوپر جا کے پریکٹس کر رہے ہیں. تو اچھا شہر ہے, چھوٹا شہر ہے, صاف ستھرا ہے, ضروریات کی زندگی کے آپ کو تمام سہولتیں اویلیبل ہیں یہاں پہ. یہاں پہ کچھ فیملی فرینڈز رہتے ہیں, انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے, اکاموڈیشن کے ارینجمنٹس وغیرہ ہو گئے, ہماری فوڈ سپلائی ہوگی, اس کے علاوہ جو اور بھی کچھ ہمارے ڈیلی کے جو معاملات ہیں اندر باہر آنا جانا, اس کے لیے انہوں نے کافی زیادہ ہیلپ وغیرہ کی ہے. تو اللہ پاک ان کو اجر دے. ابھی بس ہم لوگ یہ اپنے ایریا اسٹون برج کے پاس پہنچ چکے ہیں. اسٹون برج کے اندر جو ہے نا وہ والمارٹ موجود ہے, جہاں پہ آپ کو زندگی کی تمام ضرورت کی چیزیں جو ہے نا مل جاتی ہیں. بچوں کا بہت بڑا اسکول موجود ہے, چیف وائٹ کیپ اسکول کا نام ہے, وہ بھی بالکل 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اگر آپ کا گھر 1 کلومیٹر سے دور ہے اسکول سے تو آپ کو اسکول کی بس مل جاتی ہے, وہ بھی فری. تو آپ کو اس بچوں کو یہ پریشانی نہیں کہ آپ نے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے یا چھوڑنے جانا ہے, تو وہ اسکول کی بس بالکل آپ کے بچوں کو ڈور اسٹیپ سے اٹھاتی ہے اور ڈور اسٹیپ پہ ڈراپ کرتی ہے. اب یہ چھوٹا کمرشل ایریا ہے, یہ میرے گھر سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. آپ واک کر کے آئیں, آپ کے 10-12 منٹ لگ جاتے ہیں. اور اگر آپ نے والمارٹ تک جانا ہو تو والمارٹ پہ تقریباً آپ کے گھر سے 3 کلومیٹر دور ہے, اور وہ تقریباً اگر آپ گاڑی پہ جائیں تو 6-7 منٹ کی آپ کی ڈرائیو ہے. تمام بینکس یہاں پہ اویلیبل ہے اس ایریے کے اندر, تمام ڈپارٹمنٹل اسٹورز اویلیبل ہیں, آپ کی ضرورت کی تمام چیزیں اویلیبل ہیں. اب جب آپ دیکھ سکتے ہیں دائیں بائیں لوگوں کے نئے گھر بنے ہوئے ہیں, اور برف وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہے. ہم لوگ اپنی بس گلی کے پاس پہنچنے والے ہیں, اور جب گلی کے اندر آ چکے ہیں, دیکھیں ہماری گلی کے اندر دائیں اور بائیں بے تحاشا برف پڑی ہوئی ہے. اور یہ گھر ہے, اس کی ہم نے فرنسڈ بیسمنٹ لی ہے. گھر بہت اچھا ہے, صاف ستھرا ہے, نیا بنا ہوا ہے, اور ہمارے مالک مکان نے ہمارے لیے چائے کا اہتمام بھی کیا ہوا ہے. چینل کو دیکھتے رہیں, سبسکرائب کریں, لائک